بالکل سر، ہمارے وزیر خارجہ بھی گئے، مذاکرات ہوئے، سمجھایا بھی گیا، تو کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کو مذاکرات نہیں سمجھا سکتے، انہیں صرف گولی کی زبان نہیں سمجھ آئے گی؟ یہ صرف دیکھیں لاتوں کے بھوت ہیں، یہ باتوں سے کبھی نہیں ماننے والے۔ ہم نے دیکھیں انہیں مہمان نوازی کی، اور دنیا کو کوئی ملک دیکھیں کہ اتنا مثال جیسے میں نے دی کہ جو 40-45 سال رکھا اور کیا انہوں نے ہمیں سلا دیا، اور ان کا 70% ٹریڈ پاکستان سے جاتا ہے۔ بالکل آج ہم سارے یہ جو چیک ہمارے کراسنگ پوائنٹ سے بند کر دیں، یہ بھوکے مر جائیں گے۔ بالکل ایسے ہی۔ اربوں روپے کا ڈیلی یہاں سے سامان ادھر جاتا ہے، اور یہ ایسے نہ شکرے ہیں، اور میں تو سمجھتا ہوں کہ ان کو اسلام کا پتہ ہی نہیں ہے کہ جو پاکستان ایک واحد نظریاتی ریاست ہے پوری دنیا میں، جہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا ہے، لا الہ الا اللہ۔ دیکھیں اسی کے دشمنوں سے دوستی بنا رہے ہیں، بالکل وہیں جا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ اب ان کا جو دوغلاپن ہے، ان کی جو اسلام دشمنی ہے، وہ ظاہر ہو چکی ہے۔ بھائی کوئی مسلمان جو اسلام سے محبت کرتا ہے وہ بتوں کے پجاری سے کیسے دوستی کر سکتا ہے؟ بالکل وہ سانپوں کی پوجا کرتے ہیں، ہندو بتوں کی پوجا کرتے ہیں، گائے کو ماتا کہتے ہیں، ان سے دوستی کرنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک۔ تو ہمیں اب ان کے ساتھ جو ہے نا اسپیڈ کال کرنا ہوگا، اور طاقت سے بات کرنی ہوگی، اور جب تک یہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانیں گے، ہمیں اپنی کارروائی جاری رکھنی چاہیے، اور اس وقت ختم کریں گے جب کوئی انٹرنیشنل گارنٹی نہیں ملتی کہ دوبارہ یہ جرت نہیں کریں گے پاکستان کی طرف میلی آنکھ دیکھنے سے۔ بالکل بالکل بالکل۔ امریکہ کی جانب سے بھی سر افغانستان کو تنبیہ کی گئی، رشیا، چائنا، ایران، پاکستان کے وزرائے خارجہ کی اہم بیٹھک بھی ہوئی اس حوالے سے۔ تو کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تمام ممالک جو کہ افغانستان کی دراندازی یا اس کی بدفعلی سے تنگ آ چکے ہیں، کیا وہ مشترکہ لائحہ عمل بناتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ دیکھیں جب یہ بات چیت کرتے ہیں، شنگھائی میں جا کے امیر خان متقی جب گیا تو وہاں کہنے لگا جی ہمیں سی پیک کا حصہ بنا دیں۔ ابھی ماسکو جو وہاں فارمیٹ میں ماسکو گیا ہوا تھا یہ امیر خان متقی، اتنی بڑی گاڑی رکھ کے، اور وہاں کہہ رہے ہیں کہ جی ہم انشور کریں گے کہ ہماری سرزمین کسی بھی دوسری طاقت ملک کے خلاف استعمال نہ ہو۔ یہ کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں، ان کی باتوں پہ اعتبار ہی نہیں کیا جا سکتا۔ یہ صرف طاقت کی زبان سمجھتے ہیں اور پیسے کی زبان سمجھتے ہیں، اور اتنے بے شرم ہیں کہ امریکہ کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ اور ابھی ٹرمپ نے خود کہا بھئی ہم تو ان کو $40 ملین پر ہر ہفتے دے رہے تھے، اب اس نے بھی بند کیے ہیں ان کو۔ تو ہمیں انہیں جو ہے باقی جو ملک ہیں سعودی عربیہ، رشیا، چائنا، قطر کے ساتھ مل کے، ایران کے ساتھ، کہ بھائی ان کے جو ہماری طرف سے سب ٹریڈ جاتا ہے ہم بند کریں، ان کو سکویز کریں، تاکہ انہیں پتہ چلے کہ ہماری کتنی طاقت ہے۔ اور پاکستان تو دنیا مانتی ہے کہ پاکستان کی جو افواج ہے وہ دنیا کی بہترین اور مضبوط ترین افواج ہے۔ ہمارے 25 کروڑ عوام تو دیکھیں جذبہ شہادت اور ملک کے دفاع کے لیے، اب دیکھیں قبائلی لوگ بھی پاکستانی افواج کے ساتھ مل گئے، بالکل ایسے جب انہیں پتہ چلا کہ دیکھیں بلا اسٹال فائرنگ کر رہے ہیں، اب فوج کے ساتھ کھڑے ہو کے ان کو جواب دے رہے ہیں۔ تو پاکستانی افواج کو میں سمجھتا ہوں یہ کارروائی جاری رکھنی چاہیے جب تک کہ ان کو عقل نہیں آتی، اور یہ ہم سے کسی انٹرنیشنل گارنٹی کے دینے کے بعد جب تک یہ ہم ان سے لیتے نہیں گارنٹی، ہمیں اپنی کارروائی جاری رکھنی چاہیے اور انہیں تاریخی سبق سکھانا چاہیے۔ ٹھیک ہے سر، ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا۔ اس وقت ہندوستان کے ساتھ بہت پنگیں بڑھائی جا رہی ہیں، ہندوستان مسلسل انکاری بھی رہا ہے کہ ہم نے اس کے 6 طیارے گرائے ہیں یا نہیں گرائے، حالانکہ پوری دنیا یہ بات مان چکی ہے، اور اب پاک فوج جو ہے باقاعدہ ہر کارروائی کی ویڈیو جاری کر رہی ہے، جو کہ بہت خوش آئند بات ہے۔ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ پاکستانی افواج جو ہے اب کیونکہ یہ آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ہر ایک کے پاس یہ کیمرے، یہ فون موجود ہیں، وہ ویڈیو بنا لیتے ہیں اور اس طرح سے اپنی عوام کو بتا رہے ہیں، باخبر رکھ رہے ہیں کہ دیکھیں مطلب ادھر سے فائرنگ ہوئی تو ہم نے جواب دیا۔ تو یہ بڑا اچھا چیز ہے کہ اپنے عوام کو ساتھ لے کے چلیں۔ اب ہماری حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ پاکستانی جو قوم ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے پالیسیز بنائیں، انہیں کانفیڈنس میں لیں، تاکہ کہیں پہ بھی یہ فتنہ اور خوارج، فتنہ اور ہندوستان، انڈیا کی جو پراکسیز ہیں یہ کہیں بھی پناہ نہ لے سکیں، کہیں بھی آتی ہیں فوراً رپورٹ کریں، اور پاکستانی افواج کے ساتھ مل کے اس ناسو کو منہ جڑ سے نکال باہر جی، کریں۔ حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ پاک فوج کے شانہ بشانہ فیصلے کرے۔ ہمارے ساتھ موجود ہی رہی گا میجر جنرل ریٹائرڈ طارق رشید صاحب، ہمیں جوائن کیا ہے ایئر کموڈور خالد چشتی صاحب نے۔ سر آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ احسانات کیے افغانستان پر،
पनाह दी गई, लेकिन बिलाखिर वो सांप साबित हुआ और उसने हमला किया हिंदुस्तान के साथ मिलकर। आप इस सारे मामलात को कैसे देख रहे हैं? जी, बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट किया है। देखिए, ये बड़ा अफसोसनाक इसलिए है कि हमने कोई एग्रेशन कभी डिजाइन नहीं की, ना हिंदुस्तान के खिलाफ ना अपने वेस्टर्न बॉर्डर पर। हम जाहिर है पीस लविंग मुल्क हैं, लेकिन सेल्फ डिफेंस में आप कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। इस मुल्क की सॉवरेनिटी, आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल पे जाहिर हमारा कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। और हमारा ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है जहां हमने यही 3 मिलियन अफगान रिफ्यूजीज जब 1979 से 89 तक सोवियत यूनियन का अफगानिस्तान पर कब्जा हुआ, तो हमने भाइयों की तरह जगह दी इनको, जॉब्स दिए, अपॉर्चुनिटीज दी, मेडिकल फैसिलिटीज दी, एजुकेशन दी, और फिर ऑलमोस्ट 10 साल तक हमने इनको हाउस किया। जब ये अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन वापस चला गया तो तालिबान, यही मुजाहिदीन और महाजरीन सारे वापस चले गए। वहां जाकर दोबारा इनकी हुकूमत हो गई। फिर आपने देखा होगा फर्स्ट तालिबान की गवर्नमेंट थी 96 से 2001 तक, 1996 से 2001 तक, वो हम उसको भी सपोर्ट करते थे। 3 सिर्फ मुल्कों ने रिकग्नाइज किया था। आप हिस्ट्री की गवाह है, पाकिस्तान, यूएई, सऊदी अरब ने उस हुकूमत को, तो हम उस वक्त भी इनको सपोर्ट करते थे। फिर 9/11 हुआ तो अमेरिका आ गया, तो फिर ये बहुत सारे तालिबान, बहुत सारे अफगान रिफ्यूजीज फिर पाकिस्तान आ गए। हमने फिर इनको हाउस किया। और आपको वो दिहाई याद करे जब हिंदुस्तान अपनी पूरी कोशिश कर रहा था कि पाकिस्तान को एम्बेरस किया जाए। अमेरिका को वो शायद देता था कि पाकिस्तान डबल गेम खेल रहा है, ये एक तरफ, क्योंकि अफगानिस्तान में अमेरिकी हुकूमत थी, तो उनको ये अमेरिका को ये बावर कराया जाता था कि पाकिस्तान अपने मुल्क से अगेंस्ट अमेरिका एक्टिविटीज करवा रहा है, जो अमेरिका स्पॉन्सर्ड हुकूमत थी अफगानिस्तान में। तो उस सब भी हम ही बुरे बन रहे थे। कहने का मतलब ये है कि हम जब भी इनका साथ देते हैं, हमें एक ऑकवर्ड सिचुएशन में जाना पड़ता है, दुनिया हमें कट डाउन करती है या हमें इल्जाम देती है, जबकि हमें ये जो फेवर थी, रेसिप्रोकेशन ऐसे मौका पर चाहिए थे कि जब इतने बड़े मुल्क से हमने मुकाबला किया मई के महीने में हिंदुस्तान से, तो अब जब रेसिप्रोकेशन की जरूरत है तो फिर अफगानिस्तान के वजीर खारजा जाकर हिंदुस्तान बैठ गए हैं और वहां जाकर बात करते हैं कि जी हमारी तो ओल्ड फ्रेंडशिप रिवाइव कर रहे हैं, हिंदू कुश हमारे राब्ते ही इतने पुराने हैं। और सबसे बढ़कर उन्होंने कहा कि हमारा दुश्मन भी एक है। अब देखिए, अफगानिस्तान हिंदुस्तान का दुश्मन कौन सा एक है अगर पूरी दुनिया में, तो वो तो जाहिर हमारी तरफ इशारा कर रहे हैं, फिर हम हमलावर भी होते हैं। तो ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए मैं ये साबित करने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमने हमेशा इनको फेवर किया है। 80s में भी किया, फिर 2000 में भी, 9/11 के बाद भी कई साल जब सोवियत यूनियन जब चला गया, अमेरिकन हुकूमत आ गई, तालिबान की हुकूमत के बाद फिर हमने इनको सपोर्ट किया। बल्कि हमने बड़ा अरसा इल्जाम लेते रहे कि हम सिंपैथेटिक हैं, हम सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं इनकी तरफ, अफगानियों की तरफ, इनको हेल्प करते हैं, इसीलिए अमेरिकन गवर्नमेंट वहां स्टेबल नहीं हो पा रही जब अशरफ गनी और उनकी आने वाली बाद में हुकूमतें थी। तो ये मैं इसको हिस्ट्री इसलिए आपके व्यूअर्स को अर्ज कर रहा हूँ कि हमने कोई नेगेटिव कभी रोल नहीं प्ले किया, जबकि जब भी अपॉर्चुनिटी होती है आपने नोट किया कि इंडिया इसको कैश करवाता है। बिल्कुल ऐसे ही है, इंडिया की जानिब से ही नेगेटिविटी जो है वो जाहिर होती है। बांग्लादेश के हवाले से बात की जाए तो हसीना वाजिद को पनाह दी जाती है, और अफगानिस्तान के हवाले से अगर बात की जाए तो दरअंदाजी की कोशिशों में भी भारत पेश रहा है। शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती और मेजर जनरल रिटायर्ड तारिक रशीद, दिफाई तज्जियाकार। इस वक्त जो सूरत हाल है वो इंतहाई कशीदा है सरहद पर, और लेकिन पाक फौज वतन के दिफा में पेश है।